تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔ ایک سمامہ تھا، اللہ کی قسم ایک نہیں، ایک کئی 101 آئے، لاکھوں آئے، ہزاروں آئے، جس نے اس محبوب کو دیکھا، کائنات کے محبوب کو دیکھا۔ لیکن آؤ اس محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے کردار پہ، اپنے اخلاق پہ، اپنے معاملات پہ ذرا نظر دوڑاؤ۔ کیا آج لوگ میرے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا لوگ میرے پاس آتے ہیں یا کہ میرے سے بھی بھاگتے ہیں؟ اگر کچھ معاملہ ایسا ہے، اپنی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں اصلاح کر لیجئے، اپنے معاملات کو بہتر کر لیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جھنڈیاں لگائیں، ضروری نہیں ہے کہ نعرے لگائیں، ضروری نہیں ہے کہ گلیوں بازاروں کو سجائے، ضروری نہیں ہے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا دیں، ضروری نہیں ہے کچھ اور کر دے۔ ضروری کیا ہے؟ خوشی منانی ہے، نبی کو نبی ماننا ہے۔ تو پھر آؤ طریقہ میں بتلا دیتا ہوں، حدیث میں سنا دیتا ہوں، عمل آپ نے اور میں نے مل کے کرنا ہے۔ کائنات کے امام کے لشکر میں دنیا اور آخرت میں ہم نے شامل ہونا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ کرتے رہے اس کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جس نے حدیث پہ عمل کر لیا، یقیناً ایمان ہے، یقیناً میرا عقیدہ ہے، اللہ کل قیامت کو حوض کوثر کا پیالہ بھی پلا دے گا، اللہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کا سایہ بھی عطا کر دے گا، لشکر میں بھی شامل فرما لے گا۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ نبی کی خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کو آمد مرحبا کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میرا خوش قسمت امتی ہے، وہ جب صبح سورج کی کرنیں طلوع ہونے لگتی ہیں، وہ نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ گھر میں ہوتا ہے، وہ چاند کو ادا کرتا ہے، اشراق کو پڑھتا ہے، یہ نہیں پڑھ پاتا، فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ صبح کے اذکار کرتا ہے، اپنی فنگر پہ کچھ کلمات کہتا ہے، ان میں سے ایک دعا پڑھتا ہے جو 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے، رات کو سورج کے غروب ہونے پہ وہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا رضیت باللہ۔ یہ یاد کر لینا الفاظ، یہ الفاظ حدیث کے یاد کر لینا۔ رضیت باللہ ربا، وہ کہتا ہے میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، میں دین اسلام کے ملنے پر راضی ہوں، وبمحمد نبیا، اور جس کو تو نے میرا نبی بنایا ہے، جس کو میرا سپاہ سالار بنایا ہے، جس کو میرا رہبر اور رہنما بنایا ہے، جس کا مجھے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس نبی کا امتی بنایا ہے، محمد رضیت باللہ، اس نبی پر راضی ہوں، اللہ تیرے دین پر راضی ہوں، تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میں یکسو ہو کر تیرے نبی کی ذات کے ساتھ، میں یکسو ہو کر تیری الوہیت کے ساتھ، تیری ربوبیت کے ساتھ، تیری الوہیت کے ساتھ، تیری وحدانیت کے ساتھ
مانتا, تیرے نبی کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتا, تیرے نبی کے علاوہ کسی کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتا, تیرے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتا, جو صبح اور شام کی کرنوں کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے. کائنات کے امام نے کہا, کائنات کے سردار نے کہا, کائنات کے سپاہ سالار نے کہا, آخر الزمان نبی نے کہا, کل قیامت کا دن ہوگا, یہ دعا پڑھنے والا ان دو انگلیوں کے طرح میرے آس پاس ہوگا, میرے دائیں بائیں ہوگا, میرے لشکر کا حصہ ہوگا, میں جنت کا سپاہ سالار بنوں گا, یہ میرا سامع مقتدی امتی بن کر میرے ساتھ جنت کے بالا خانوں کی سیر کرے گا. لیکن آؤ, بجائے کچھ اور کرنے کے, بجائے کچھ بدعات کرنے کے, بجائے خرافات کرنے کے, نبی کی آمد کے موقع پر جو نبی نے کیا, نبی کے یاروں نے کیا, نبی کے وفاداروں نے کیا, نبی کے جانثاروں نے کیا ہے, اور نبی نے سب سے بڑھ کر جو عمل کیا ہے پتہ ہے کون سا ہے؟ میرے نبی جس دن پیدا ہوئے سموار کا دن تھا, پیر کا دن تھا, اور جب پیر کا دن ہوتا ہے میرا نبی روزہ رکھتا ہے. جمعرات آتی ہے میرا نبی روزہ رکھتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے, سائل سوال کرتا ہے, اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سموار اور جمعرات کو ہر مومن, ہر مسلم, ہر مواحد, ہر مجاہد, ہر انسان کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. کہاں پیش ہوتے ہیں؟ جمعرات کو پیر نہیں آتے, جمعرات کو گھروں میں روحیں نہیں آتی, جمعرات کو جھاڑو گھروں میں نہ دیا کرو اس نیت اور ارادے سے کہ آج روحیں آنے والی ہیں, آج کچھ جمعرات کا ختم دلوانا ہے, آج کچھ اور دوسرا تیسرا کام کرنا ہے. میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ جمعرات اور سموار کو ہر مسلم کے, ہر انسان کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اور چونکہ روزے جزا کا خالق اور مالک کون ہے؟ نہ یاد آئے تو سورۃ فاتحہ کی آیت یاد کر لینا, پڑھ لینا, سمجھ لینا. اللہ نے کہا مالکی یوم الدین, وہ روزے جزا کا خالق ہے, مالک ہے, لیکن وہ اللہ آج کے دن کا بھی خالق اور مالک ہے. چونکہ میرا اللہ کہتا ہے, میرا اللہ اعلان کرتا ہے, میں سورج کو اللہ اکبر شرق سے نکالتا ہوں, غرب میں اس کو ڈبو دیتا ہوں, اس کو غروب کر دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں, سارے لشکر, ساری طاقتیں, ساری قوتیں میرے پاس ہیں. میرے نبی نے کہا دوسری بات یہ ہے, میں جس دن پیدا ہوا سموار کا دن ہے, میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں, اور میں یہ نیت, امید, توقع اللہ سے کرتا ہوں, امید اللہ سے لگاتا ہوں کہ جس دن میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس جائے میں روزے کی حالت میں ہوں, اور جب روزے کی حالت میں نامہ اعمال جائے گا میرا رب اعلان کرتا ہے, نبی کی زبان سے دنیا کو سنواتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, جو روزہ میرے لیے رکھتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے, وہ روزہ فرضی ہو, روزہ نفلی ہو, روزہ کفارے والا ہو, کوئی ایک روزہ ہو, جس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا, اللہ اعلان کرتا ہے وانا اجزی بہ, اس کی جزا بھی تجھے میں دوں گا, اس کا اجر بھی تجھے میں دوں گا. لکھنے والے لکھنے سے قاصر ہیں, بتانے والے بتانے سے قاصر ہیں, کیونکہ عمل بڑا ہے, تنہائی بھی ہے, محرومی بھی ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, رشتے بھی ہیں, تعلق بھی ہے, محنت بھی ہے, مزدوری بھی ہے, بہت کچھ ہے. لیکن یہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, سب کچھ موجود ہے. کہا کھا لو, پی لو, پہن لو, آ جاؤ, مل لو, تعلقات قائم کر لو, حلال رشتوں کے ساتھ مل جاؤ. کہا نہیں مل سکتا. ارے کیوں نہیں؟ کہا میں روزے سے ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اتنی قربانی تو دے, میں تجھے گرمی اور شدت کے باوجود, سردی کے لمبے روزے ہونے کے باوجود میں تجھے اجر نہ دوں, مجھے رب رحمان کون کہے گا؟ میرا نبی تو روزہ رکھ کر اپنی خوشی کا دن منائے, لیکن آج اسی دن کو ہم نے کیا کہا؟ جشن عید میلاد النبی.
جشن عید میلاد النبی، کیا مطلب؟ جس دن نبی پیدا ہوئے میلاد والا دن ہے، نبی کی پیدائش کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے۔ اللہ کی قسم جاؤ ساری تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لو، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ ہوتا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید ہوتی۔ چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، کوئی عید ایسی نہیں ہے کہ جس دن روزہ ہو اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات بھی غلط ہے، اور نبی کے آنے سے جشن نہیں منایا جاتا۔ نبی آنے والا ایک مشن لے کے آتا ہے، نبی کے مشن کو اپنایا جاتا ہے۔ نبی ڈول جو ہے وہ ڈنکوں کے اوپر، سرنگیوں کے اوپر جشن نہیں منانے آیا تھا۔ میرا نبی ایک بڑا مقدس طاہر طیب مشن لے کے آیا تھا۔ وہ مشن کیا تھا میرے رب نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے اللہ نے کہا میں وہ ذات ہوں، اور یارو یاد رکھو نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بنائے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نبی معبود فرمائے۔ جو خود کہے میں نبی ہوں وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ کانا دجال ہو سکتا ہے، پلیت ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، مرزائی ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، دیوس ہو سکتا ہے، بے غیرت ہو سکتا ہے، غیر فطرت انسان ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اس کو نبی نہیں مان سکتا، چونکہ مسلم کا عقیدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ۔ اللہ کہے میں وہ ذات ہوں جس نے تجھے رسول بنایا، جس نے تجھے پیغمبر بنایا، جس نے تجھے نبی بنایا۔ اللہ کیوں بنایا ہے؟ کیسے بنایا ہے؟ فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ، میں نے تجھے حق دیا ہے، میں نے تجھے سچ دیا ہے۔ حق کیا ہے؟ یہ کتاب لا ریب اللہ کی بات حق ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حق اور سچ ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، جو اللہ نے اپنی حدیث لا ریب قرآن کی آیات کو نازل کیا وہ حق ہے۔ اللہ نے کہا اس حق کے ساتھ میں نے تجھے معبوس کیا ہے۔ اللہ مجھے دے دیا، اپنا لیا، میں نے لے لیا، کیا گھر میں رکھ لوں کسی بڑی چھتری کے اوپر، کسی بڑی الماری کے اوپر غلاف میں چھپا کے رکھ دو؟ کہا نہیں نہیں، الماریوں کی زینت نہیں بنانا، اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ اللہ کیا مشن ہے، کیا میری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے؟ فرمایا جاؤ میں بڑا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا بڑی بات کہتا ہوں۔ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، جاؤ میرے نبی اس کو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اپنوں سے لے کے بیانوں تک، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، امیروں سے لے کے غریبوں تک، سب تک اس دین کو پہنچا دو، غالب کر دو۔ کٹنا پڑے، مرنا پڑے، لگنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، ہجرتیں کرنا پڑے، اپنا تن من دن قربان کرنا پڑے، جماعت کو کٹانا پڑے، ہجرتیں کرنا پڑے، مال کی فراوانی کو چھوڑنا پڑے، اپنی ازائشوں کو چھوڑنا پڑے، چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اگر میں ایسا کر دوں کیا ملے گا؟ اللہ یہ دین غالب آئے گا، گواہی کون دے گا اس معاہدے کا؟ اللہ ثالث، اللہ اس کا جو والنٹیئر ہے، اللہ اس کا جو گواہ ہے وہ کون ہو گیا؟ اللہ نے کہا میں نے تجھے رسول بنایا، میں نے تجھے حق دیا، میں نے تجھے کہا دین کو غالب کرنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے کائنات کا امام، اے کائنات کے سربراہ، اے میرے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، ساری مخلوقات کے محبوب نبی، جاؤ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے اوپر گواہی بھی میں دیتا ہوں، تجھے کامیابی بھی ملے گی، کامرانی بھی ملے گی۔ اللہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ اللہ کی قسم آؤ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لو، نبی کائنات نے ہجرتیں بھی کی ہیں، نبی کائنات نے پتھر بھی کھائے ہیں، نبی کائنات نے اپنی گردن پہ اوچھڑی کو بھی رکھوایا ہے، نبی کائنات نے اس دین کے لیے اپنے آپ کے اوپر کوڑا بھی پھینکوایا ہے، نبی کائنات نے اپنی بیٹیوں کے اوپر تہمتیں بھی برداشت کی ہیں،
نبی کائنات نے اپنی ازواج مطہرات کے اوپر طعن و تشریح کو بھی برداشت کیا ہے. نبی کائنات نے اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کے غلبہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو پابند نہیں کیا، اپنے آپ کو روکا نہیں ہے. اور میرے نبی کائنات نے اس دین کے غلبہ کے لیے ایک میدان کے اندر 70 شہداء کے لاشیں اٹھائے ہیں. میرے نبی کائنات نے اس دین کی آبیاری کے لیے اپنے سکے چچا سید الشہداء اور میرے حمزہ کے ٹکڑے کروائے ہیں، حصوں میں تقسیم کروایا ہے. مصعب بن عمیر جیسے گبرو جوانوں شہزادوں کو اللہ کی قسم حصوں میں تقسیم کروایا ہے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نوجوانوں کو سولیوں پہ لٹکوایا ہے. لیکن وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آؤ آج اس دین کو حق سمجھو، اس نبی کو حق سمجھو، اس نبی کی بات کو حق کے طور پہ تسلیم کرو. جب نبی حق ہے، اس کی بات حق ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت حق ہے، پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کچی پکی روٹی جیسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو حنفی شافی مالکی کہلانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ وَدِينِ الْحَقِّ. نبی کا مشن اپناؤ. نبی کے آنے کے جشن منانے کی بجائے نبی کا لایا ہوا مشن اپنا کے اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے اس کی لائی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اس کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے چہروں پہ، جسموں پہ، گھروں پہ سجا کے نبی کی شریعت کا جھنڈا اپنے گھروں پہ، دکانوں پہ، مکانوں پہ، بازاروں میں، گاڑیوں پہ لہرا کے ساری دنیا کو پیغام دے دو. ہم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے علاوہ کسی کی مانتے نہیں ہیں، کسی کو مانتے نہیں ہیں. یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں اللہ کی قسم شاید آج اور کل ختم ہو جائیں، لیکن جھنڈا اسلام کا، جھنڈا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا یہ مکان پہ بھی لگے گا، یہ دل کے دل و دماغ پہ بھی لگے گا. لیکن یہ جھنڈا جب ادھر لگے گا، ادھر سے آواز اٹھے گی، سینے پہ سجایا جائے گا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کی آواز کو اٹھایا جائے گا. میرے نبی کی آواز میں جب یہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے. وہ اسلام دبانے کے لیے آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا. اسلام دوسرے مذاہب کو مٹانے کے لیے آیا ہے، خود مٹنے کے لیے نہیں آیا. آج کے جمعے کی آخری بات، میرے رب نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی. میرے رب نے اپنے نبی کو دلاسا دیا تھا. وہ دلاسا کیا تھا؟ میرے رب نے کہا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دنیا کے فرعونوں کو سنا دو، دنیا کے طاغوتوں کو بتلا دو. جاء الحق، حق آ گیا ہے. وہ حق کون تھا؟ وہ 9 ربیع الاول کا دن تھا. کائنات کی اس سرزمین کے اوپر آمنہ کی گود کے اندر آنکھیں کھولنے والا، کائنات کے محبوب علیہ السلام کی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ معصوم ذات جب دنیا میں تشریف لائی، اللہ نے کہا جاء الحق، یہ حق آ گیا ہے. وہ حق کس وقت آیا؟ جب وہ اللہ اکبر پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ کہا مانیں گے. کیوں؟ آپ جھوٹ بولتے، آپ غلط بیانی کرتے. ہاں یہ نبی کا مشن ہے، اپناؤ اس کو. اور سنیوں، وہابیوں، دیوبندیوں، مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے والوں، آؤ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اس جھنڈے کے سائے تلے جمع ہو جاؤ، اس رسی کو پکڑ لو، اس شخصیت کا پلڑا پکڑ لو، اس کی جماعت کے کارکن بن جاؤ. کسی اور کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. کہا تم جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی
بدکاری نہیں کرتے, بے وفائی نہیں کرتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے, امانت میں خیانت نہیں کرتے, گالی گلوچ نہیں کرتے. ہاں یہ جو کچھ کہا ہے میں بھی آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک لے, ہم بھی تو نہیں کرتے ہوں گے نا. ہاں چونکہ ہم بھی نبی کا مشن اپنانے والے ہیں. کہا تو ایسا نہیں کر سکتا, کہا پھر کہتا ہوں قولوا لا الہ, پڑھ لو کوئی حرج نہیں ہوگا, قولوا لا الہ الا اللہ. یہ حق کب آیا تھا؟ جب اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا. یہ حق کب مکمل ہوا تھا؟ اور جب آخری خطبہ حجۃ الوداع بیان کیا تھا, اس اونٹ کی اللہ اکبر کوہان کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا, اور میرے ماننے والوں اور میرے یاروں وفاداروں بتلاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول صدقتا صدقتا یا رسول اللہ, آپ نے سچ کہا ہے, جو آسمانوں سے آیا آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے. پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کی قسم اس وقت میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کہا, آپ کے اور میرے پیر نے کہا, میرے اور آپ کے امام نے کہا, اور نبیوں کے امام نے کہا, اللہ تو گواہ ہو جا, ان کو بھی گواہ بنا لے, میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے, میں نے مشن ان کو پہنچا دیا ہے. آؤ آج نبی کا جشن منانے کی بجائے اس نبی کا مشن اپنا لو. اس دین کو پھیلانا ہے, اس دین کو دنیا تک پہنچانا ہے, اس دین پہ عمل پیرا ہونا ہے, اس دین کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنا ہے. وہ اس قرآن کی ایک چھوٹی سی اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے اس کو جکڑ دیا ہے. وہ کون سی آیہ کریمہ ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے دنیا کے حکمرانوں سنو, اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو, تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو, کان دھرو. حکمت, فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے. یہ چاند, ستارے, سورج, کرنیں, دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں, یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں. رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول, کلیاں, باغیچے, گلشن, ہریالی, پودے, یہ دھرتی کے سب نظارے, یہ دریا و سمندر, یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے, یہ نظام ہستی کو چلانے والے, میری سب دعائیں, التجائیں, مسکراہٹیں, محبتیں سب رنگ لائیں, اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار, تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں. ہم نے کی دعا, اسی نے سنی التجا, یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے, جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا. ہم سبوں کا پالنہار, جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں, یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں.